بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ اور حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ نرم دل آدمی ہے۔ اہل عراق انہیں حجاز سے نکال کر چھوڑیں گے، بس اگر وہ نکلیں گے اور تو نے ان پر غلبہ پا لیا تو ان میں سے کسی قسم کا تعارض نہ کرنا، کیونکہ وہ بہت بڑی صلہ رحمی کے مستحق ہیں۔ ان کا ہم پر ایک عظیم حق ہے اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ علامہ ابن عثیر نے ہی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، اس لیے اس وصیت میں وہ شامل نہیں تھے۔ واللہ عالم۔ رجب کی 22 یا 15 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفن کیے جانے کے بعد پہنچا اور رجب میں ہی یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت مدینہ پر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، مکہ پر عمرو بن سعید بن العاص، بصرہ پر عبید اللہ بن زیاد اور کوفہ پر نعمان بن بشیر حاکم تھے۔ یزید کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے متعلق لکھا اور دوسرا ایک چھوٹا سا خط لکھا جس میں لکھا: حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فوری طور پر بیعت لے لو اور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں نہ چھوڑو۔ جب تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میری بیعت لو، اور اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے سر میرے پاس بھیج دو۔ یزید کا یہ خط عامل مدینہ کے پاس رات کے وقت پہنچا۔ مروان، جو اس سے پہلے مدینہ کا عامل تھا، ولید کے تعلقات اس کے ساتھ کشیدہ تھے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم اور پیچیدہ تھا اس لیے اس نے مشورہ کے لیے مروان کو بلایا اور صورتحال بتائی۔ مروان نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلاؤ، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی وقت ان سب کے سر قلم کر دو۔ اگر انہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا علم ہو گیا تو پھر یہ بیعت سے انکار کر دیں گے اور تینوں خلافت کے مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مروان کا یہ مشورہ سن کر ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک نوجوان کو ان دونوں حضرات کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ولید کا قاصد پہنچا اور کہا کہ تمہیں ولید نے بلایا ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ ولید اس وقت کسی سے نہیں ملتا تھا اور نہ ہی یہ دونوں حضرات اسے ملنے جاتے تھے، اس لیے اس بے وقت بلانے پر دونوں متعجب ہوئے۔ دونوں نے قاصد سے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس وقت بلانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یہ ہم سے یزید کی بیعت لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے، فرمائیے اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر ولید کے پاس چلتا ہوں۔ تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ولید کے پاس جانے میں مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس طرح جاؤں گا کہ واپس بھی آ سکوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے چند نوجوانوں اور اہل بیت کے افراد ساتھ لیے اور ان سے فرمایا کہ جب تک میں اندر رہوں تم دروازے پر کھڑے رہنا، اگر تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے یا میں تمہیں بلاؤں تو فوراً اندر آ جانا۔
اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر تعزیت کے بعد فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، مجھ سے لوگوں کے مجمع میں ہی بیعت لینا۔ ولید صلح پسند آدمی تھا، اس لیے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر مروان نے ولید سے کہا اگر اس وقت تم نے انہیں جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں، انہیں گرفتار کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابن الزرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ فرما کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ بعد میں مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہ مانی، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ تو ولید نے کہا تم پر افسوس ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو، خدا کی قسم اگر پوری دنیا کا مال و متاع بھی مجھے اس بات پر ملے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ باخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین رضی اللہ عنہ کی باز پرس ہوگی وہ ضرور خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی ورنہ دل میں وہ ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ مدینہ منورہ کے ساتھ ہر اہل ایمان کو جو دلی وابستگی اور قلبی تعلق ہے وہ کسی اہل ایمان سے مخفی نہیں۔ اہل محبت کے دلوں کی ہر دھڑکن مدینے کی یاد کے ساتھ دھڑکتی ہے اور ہر آنکھ یاد مدینہ میں ساون بھادوں کی سی برکھا برستی ہے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور جب بھی کوئی مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں کو چھوڑ کر آتا ہے تو چشم گریاں کے ساتھ اور بادیدہ نم آتا ہے۔ چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے گا۔ تصور فرمائیں کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ جن کے نانا کا گھر تھا، جن کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا تھا، انہوں نے کن جذبات کے ساتھ مدینہ منورہ کو چھوڑا ہوگا، اور جب آخری نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرکیف نظاروں پر ڈالی ہوگی تو قلب مضطر پر کیا گزری ہوگی، اور جب نانا جان کے مزار پر آخری مرتبہ حاضری دی ہوگی اور زبان حال سے نانا جان کو اپنی آپ بیتی سنائی ہوگی تو سوز اور درد کا کیسا سماں بند ہو گیا ہوگا۔ اے باغباں گلشن توحید الوداع، میں جا رہا ہوں تیری بہاروں کو چھوڑ کر۔